سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ ایمان والوں کے لیے نبی کا حق اپنی جانوں سے زیادہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کی جو ہدایت قرآن مجید کے اندر ہمیں دی گئی ہے، اس سلسلے میں چند مثالیں، چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن سے ہمیں بڑی رہنمائی اور روشنی ملتی ہے تاکہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب اور تعظیم کے اسی بلند معیار کو اپنے سامنے رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس رسول کی عزت کرو اور ان کی توقیر کرو، اور ارشاد فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے نبی کا حق اپنی جانوں سے زیادہ ہے۔ اور ایمان والوں نے واقعی اس کے ثبوت دیے کہ انہوں نے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اپنی جان پہ ترجیح دی۔ سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرو۔ پہلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس کے اندر موجود ہوں وہاں بات کرتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی گئی کہ اس طرح سے آپس میں گفتگو کریں کہ ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے اس ادب کو ملحوظ رکھو کہ جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو تو کبھی بات کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، یعنی نبی کی موجودگی میں آپس میں اونچی آواز میں بات نہ کرو اور نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ان ہدایات کا نزول ہوتا ہے اور صحابہ کرام اس پہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ قبیلہ تمیمی کے سربراہ کی تقرری کے سلسلے میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کچھ اختلاف ہوا اور وہ آپس میں جب بحث اور تکرار کرنے لگے تو ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، اتنے بلند پائے کے صحابہ کرام، اور انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دربار نبوت کے اندر بات کرنے کا اسلوب سکھایا، اس کی تعلیم دی۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی قدرتی طور پر آواز بلند تھی، اونچی تھی، بولتے تھے تو ایک دم آواز اونچی ہو جاتی تھی۔ ان آیات کے نزول کے بعد گھر بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہونے سے رک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو کسی صاحب کو بھیجا ان کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے کہ نظر نہیں آ رہے ہیں کچھ دنوں سے۔ تو انہوں نے جا کر دیکھا تو وہ سر جھکائے رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب سنا تو اپنا مدعا بیان کیا کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتا، میری آواز اونچی ہے، تو حضور کے سامنے میری آواز اونچی ہو جائے گی تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو وارننگ دی ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا، تو میں جہنمی ہو جاؤں گا اگر ایسا ہوا، تو اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کیا، بلایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے یہ بات رکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی نہیں، تم تو جنتی ہو۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور جنگ یمامہ کے اندر ان کی شہادت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس ہدایت کے نازل ہونے کے بعد وہ کس قدر محتاط ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام اور بعض بزرگوں کے ایسے واقعات ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے سلسلے میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے
اور اس دوران ان کی تاثرات ایسے تھے کہ ان کے چہرے کے اندر جو ہے وہ تغیر رونما ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے درس حدیث مکمل کیا اور بعد میں سامعین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ آج آپ کی حالت جو ہے وہ نارمل نہیں تھی درس کے دوران، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے درس کے دوران 16 مرتبہ بچھو نے جو ہے وہ ڈسا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے میں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں اس کے سلسلے کو منقطع کروں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمر رسیدہ صحابی ہیں، بوڑھے تھے، بڑی عمر کے تھے، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو بڑے مؤدبانہ انداز میں انہوں نے جو بات کہی وہ ادب کا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ عرض کیا بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن الرسول اکبر منی، عربی کے الفاظ ہیں، بڑے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ، لیکن میں پیدا ان سے پہلے ہوا تھا۔ سبحان اللہ، کہ میں رسول سے بڑا کیسے ہو سکتا ہوں؟ بڑے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن میری پیدائش ان سے پہلے ہوئی تھی۔ سوال کیا تھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بھی بیان کر دی اور اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زیادہ عمر تھی اس کو بھی بیان کر دیا، لیکن کیسے مؤدبانہ انداز میں۔ ایک ہمارے بر صغیر کے بادشاہ گزرے ہیں، سلطان ناصر الدین، ان کا ایک خادم خاص تھا، اور اس کو ایک دن انہوں نے فرضی نام سے بلایا، تاج الدین کہہ کر اسے پکارا، اور وہ آیا اور جو خدمت تھی وہ بجا لایا، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا۔ سلطان نے پھر اسے طلب کیا تو اس نے کہا کہ میری غیر حاضری کی وجہ دراصل یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے فرضی نام سے بلایا اور پکارا، اور میں سوچ بچار میں پڑا رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھ سے کیا ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ حضور والا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تو سلطان نے جو جواب دیا وہ بڑا ایمان افروز ہے۔ سلطان نے کہا کہ بات سنو، تجھ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ تمہارا نام ہے محمد، اور میں نے یہ نام کبھی بے وضو نہیں لیا، تو اس وقت میرا وضو نہیں تھا جب میں نے تجھے بلایا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اسی منہ سے سگریٹ پیتے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے، گالیاں بکتے ہیں اسی منہ سے، شرابیں پیتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں، بلکہ ایسے لیتے ہیں کہ گا رہے ہوتے ہیں اور یا نبی پکار رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب ایسا ہونا چاہیے جس کی یہ مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے، آپ کو یہ شرف حاصل ہوا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ان کے مکان کی 2 منزلیں تھیں، مکان کون سا 2 منزلہ، کوئی بہت بڑا نہیں، ایک کمرہ نیچے تھا دوسرا اوپر تھا، کہ آپ کے پاس لوگ آئیں گے ملنے کے لیے اور اس طرح آپ ذرا نچلی منزل پہ ہوں گے تو بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ٹھہرے اور آپ اوپر جو ہے وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ۔ ایک دن ایسا ہوا، کچے مکانات تھے، جھونپڑیاں ہی تھیں، کہ اوپر جو ہے وہ کوئی مٹی کا گھڑا وغیرہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور پانی گر گیا۔ پانی جب اوپر سے چھت سے نیچے مطلب ٹپکنے کی نوبت آ گئی تو انہوں نے گھر کے اندر جو بھی کپڑے وغیرہ تھے، اس وقت کوئی بہت لمبے چوڑے مطلب یہ کہ گھروں کے اندر فالتو کپڑے نہیں رکھے ہوتے تھے، تو جو بھی کچھ تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے اس پانی کے اوپر ڈال دیا تاکہ پانی نیچے ٹپکنے نہ پائے، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ اور اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مہربانی فرمائیں اور اوپری والی منزل پہ آپ تشریف رکھیں، ہم نیچے رہیں گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے یہ ادب تھا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سخت بیماری اور علالت کی حالت میں تھے، تو ایک دن کسی نے کوئی حدیث ان سے پوچھی تو ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، تو لوگوں نے کہا آپ بیمار ہیں، تکلیف ہے آپ کو، تو آپ اسی حالت میں جو ہے وہ حدیث میں بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لیٹ کر بیان کروں؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے بٹھایا اور پھر بیٹھ کر انہوں نے حدیث رسول جو ہے وہ بیان کی۔ ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر کسی شخص کے ساتھ میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہو تو وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دفعہ صفیں سیدھی کراتے ہوئے مجھے چھڑی سے مارا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ ان صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے جو ہے وہ جسم کے اوپر کرتا نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن مبارک اوپر اٹھا لیا،
وہ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو بوسہ دے دیا۔ دراصل وہ یہ شہادت حاصل کرنا چاہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام اور تعظیم کا ان کا یہ مقام تھا۔ عروہ بن مسعود جو تھے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، قریش کے ایلچی بن کر ایک موقع پر جو حاضر ہوئے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو واپس جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کا جو نقشہ مشرکین مکہ کے سامنے کھینچا تھا وہ یہ تھا کہ میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، جیسی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھی کرتے ہیں میں نے اس کا منظر کہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ نگاہ اٹھا کر ٹکی باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے ہیں، آپ کے حکم کی اطاعت دوڑ کر کرتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، تبرک کے طور پر اسے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہروں اور اپنے سروں پہ ڈالتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جو صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کا پسینہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کس انداز میں کرتے ہوں گے، انشاءاللہ اس کی بھی چند مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ